علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ آج کی اس نہایت اہم اور بابرکت گفتگو میں ہم ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں بات کریں گے جسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عبادت، اللہ کے قرب کا ذریعہ اور دلوں کے سکون کا سبب قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ آج ہم بہت آسان عام فہم انداز میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تہجد کی نماز کیا ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، تہجد کی نیت کیسے کی جاتی ہے، تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، کون سی سورتیں پڑھنی چاہیے، تہجد کے بعد دعا کیسے مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس بیان کو مکمل اور آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ بعض اوقات عبادت کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں جن کی صحیح وضاحت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور جب بات قرآن و سنت سے متعلق ہو تو ضروری ہے کہ ہم اپنی معلومات معتبر دلائل کی روشنی میں درست کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تہجد رات کی وہ نفلی نماز ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا، قرب اور عبادت کے لیے رات کے وقت ادا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے رات کے اوقات میں عبادت کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی رات کی نماز کا خاص اہتمام ملتا ہے۔ تہجد صرف ایک نماز کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک ایسا خاص وقت ہے جس میں انسان دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو کر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اپنے رب سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، تہجد کے وقت کی بات کریں تو رات کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ رات کے اس پورے حصے میں نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن رات کا آخری تہائی حصہ خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ صحیح احادیث میں رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندوں کی دعا اور استغفار کی ترغیب کا ذکر ملتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی شخص کے لیے آسان ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر تہجد ادا کرے۔ مثال کے طور پر اگر مغرب سے فجر تک رات کا دورانیہ 12 گھنٹے ہو تو آخری 4 گھنٹے رات کا آخری تہائی حصہ ہوں گے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے صرف آخری تہائی کا انتظار کرنا لازمی نہیں۔ اگر کسی شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ بعد میں بیدار نہیں ہو سکے گا تو وہ عشاء کے بعد رات میں نفل اور وتر ادا کر سکتا ہے۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ آتا ہے کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اس مسئلے میں علماء نے تہجد اور عام قیام اللیل کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ عام طور پر تہجد اس رات کی نماز کو کہا جاتا ہے جو کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جائے، جبکہ عشاء کے بعد فجر تک رات میں ادا کی جانے والی نفلی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عشاء کے بعد سوئے پھر رات کو اٹھ کر نفل نماز ادا کرے تو اسے تہجد کہنا زیادہ معروف اور واضح ہے، جبکہ اگر کوئی شخص سوئے بغیر عشاء کے بعد رات میں نفل نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی قیام اللیل کی عظیم عبادت میں شامل ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جو شخص سوئے بغیر رات کو نفل پڑھ لے اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اصل بات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اخلاص ہے۔ البتہ اصلاحی اعتبار سے تہجد کے لیے پہلے سونا پھر اٹھنا زیادہ معروف قول ہے۔ اب آئیے نیت کی طرف۔ تہجد کی نیت کے لیے کوئی خاص عربی جملہ پڑھنا ضروری نہیں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد کی 2 رکعت نفل نماز ادا کر رہا ہوں تو یہی نیت کافی ہے، زبان سے مخصوص الفاظ کا کہنا لازم نہیں۔ لہٰذا انسان تکلف میں نہ پڑے اور نہ یہ سمجھے کہ اگر مخصوص الفاظ زبان سے ادا نہیں کیے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تہجد کے لیے ایسی کوئی مقررہ تعداد نہیں کہ ہر شخص کے لیے لازماً اتنی ہی رکعت پڑھنا ضروری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق 2 رکعت کر کے نفل نماز ادا کر سکتا ہے۔
کوئی شخص 2 رکعت پڑھے، کوئی 4 پڑھے، کوئی 6، کوئی 8 یا اس سے بھی زیادہ اپنی طاقت اور معمول کے مطابق پڑھ سکتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے مختلف معمولات بھی احادیث میں ملتے ہیں، اس لیے صرف رکعتوں کی تعداد کو اصل مقصد نہ بنائیں۔ اصل مقصد اخلاص، خشوع، اللہ کی یاد اور عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص پوری رات میں بہت زیادہ رکعتیں پڑھ کر تھک جائے لیکن دل عبادت سے خالی ہو تو صرف تعداد مقصود نہیں، اور اگر کوئی شخص 2 رکعت انتہائی عاجزی، خشوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کرے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اب ایک اور اہم سوال کہ تہجد میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ تہجد کے لیے قرآن مجید کی کوئی مخصوص صورت لازم نہیں۔ آپ قرآن مجید کی جو صورت یا آیات آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی کوئی بھی صورت یا کچھ آیات پڑھنا درست ہے۔ اگر آپ کو لمبی صورتیں یاد ہیں تو پڑھیں، اگر چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو وہ پڑھیں۔ اگر زیادہ قرآن یاد نہیں تو چھوٹی صورتوں کے ساتھ بھی تہجد ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل قدر اخلاص کی ہے، لہٰذا کسی شخص کو یہ سوچ کر تہجد چھوڑ نہیں دینی چاہیے کہ مجھے بڑی صورتیں یاد نہیں۔ ناظرین، نماز آسانی سے ادا کیجیے اور آہستہ آہستہ قرآن سے تعلق مضبوط کیجیے۔ تہجد کے لیے لمبی قرات ضروری نہیں، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں طویل قیام بھی فرماتے تھے، اس لیے جس شخص کو اللہ نے توفیق دی ہو وہ زیادہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اب تہجد کے عملی طریقے کو سمجھتے ہیں۔ جب آپ رات کو اٹھیں تو وضو کریں، اگر ممکن ہو تو سکون اور توجہ کے ساتھ نماز کی جگہ پر کھڑے ہوں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد کی نماز کا ارادہ کریں، پھر 2 رکعت نماز عام نفل نماز کی طرح ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کہیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید سے جو صورت یا آیات آسان ہوں وہ پڑھیں، پھر رکوع، قومہ، سجدہ اور دوسرے ارکان معمول کے مطابق ادا کریں۔ دوسری رکعت مکمل کر کے قعدے میں تشہد، درود شریف اور دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ اگر مزید تہجد پڑھنی ہو تو دوبارہ 2 رکعت کی نیت کر کے 2 رکعت ادا کر لیں۔ اس طرح 2 رکعت کر کے اپنی استطاعت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں وتر ادا کرنا بھی مسنون عمل ہے۔ اگر کسی شخص نے وتر پہلے ہی عشاء کے بعد پڑھ لیے تھے اور پھر رات کو تہجد کے لیے اٹھ گیا تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن دوبارہ وتر نہیں پڑھے گا، کیونکہ ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں۔ اب ذرا تہجد کے بعد دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تہجد کا وقت دعا کے لیے بہت قیمتی ہے۔ انسان نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، رزق حلال کی دعا کرے، بیماری اور پریشانی سے نجات مانگے، اپنے ایمان کی حفاظت مانگے، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اگر کسی کے گھر میں مسئلہ ہے تو اللہ سے آسانی مانگے، اگر کسی کے دل میں غم ہے تو اللہ سے سکون مانگے، اگر کسی کی کوئی جائز حاجت ہے تو اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کرے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اپنی مرضی مسلط کریں، بلکہ دعا کا مطلب ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت رکھیں اور اس کے فیصلے پر بھروسہ کریں۔ کبھی دعا کا جواب فوراً ملتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے اور کبھی اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، اس لیے دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اب خاص طور پر خواتین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عورت بھی تہجد کی نماز اسی طرح ادا کر سکتی ہے جس طرح دوسری نفل نمازیں ادا کرتی ہے۔ اسلام نے عورت کو تہجد سے محروم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں پردے اور اطمینان کے ساتھ تہجد ادا کر سکتی ہے۔ عورت کے لیے گھر میں نفل نماز ادا کرنا انتہائی مناسب ہے۔ وہ رات کو جب گھر کے افراد سو جائیں اور اسے سہولت ہو تو وضو کر کے اپنی نماز کی جگہ پر کھڑی ہو سکتی ہے، 2 رکعت کر کے تہجد ادا کر سکتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتی ہے۔ عورت کے لیے تہجد کی کوئی الگ نیت یا الگ صورت مقرر نہیں۔ نماز کے بنیادی ارکان وہی ہیں، البتہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو نماز کے لیے شرعی طور پر مناسب اور ساتر ہو، یعنی ستر چھپانے والا ہو۔ اگر عورت اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو اسے اپنی نماز کی شرائط کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر شوہر اور بیوی دونوں رات کو عبادت کے لیے اٹھیں تو ایک دوسرے کو نیکی کی طرف متوجہ کرنا بھی بہت خوبصورت عمل ہے۔ احادیث میں میاں بیوی کے ایک دوسرے کو رات کی نماز کے لیے جگانے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد صرف مرد کی عبادت نہیں، بلکہ
ایک نیک گھرانے کی روحانی زندگی کا حصہ بھی بن سکتی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک گھر میں والدین اور اولاد ایک دوسرے کو فجر سے پہلے اٹھنے کی ترغیب دیں، وضو کریں، کوئی قرآن پڑھے، کوئی تہجد ادا کرے، کوئی دعا مانگے اور سب اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ایسے گھر میں اللہ کی یاد کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات کہنا چاہوں گا کہ تہجد نفل عبادت ہے، اسے فرض نمازوں کا متبادل نہ بنائیں۔ بعض لوگ تہجد تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ درست طرز عمل نہیں۔ فرض نمازیں اپنی جگہ سب سے اہم ہیں۔ اگر تہجد کی وجہ سے فجر رہ جائے تو انسان کو اپنے معمول پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تہجد کا مقصد یہ ہے کہ فرض عبادات مضبوط ہوں، اللہ سے تعلق بڑھے اور انسان کے اخلاق و اعمال بہتر ہوں۔ تہجد انسان کو تکبر نہیں بلکہ عاجزی سکھاتی ہے۔ تہجد انسان کو دوسروں کو حقیر سمجھنا نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے اپنی محتاجگی محسوس کرنا سکھاتی ہے۔ تہجد صرف ایک وقت کی نماز نہیں بلکہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے لیکن دن بھر جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، والدین کو تکلیف دیتا ہے، حرام کمائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اور زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اسے اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ عبادت کا اثر انسان کے اخلاق اور کردار میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ناظرین کرام، تہجد کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اکثر ہماری نیند نہیں بلکہ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہم موبائل فون پر دیر تک جاگ سکتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں، مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نیند بہت ہے۔ اگر ہم واقعی تہجد کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں رات کے معمول کو درست کرنا ہوگا۔ عشاء کے بعد غیر ضروری جاگنے سے بچیں، موبائل کو ایک طرف رکھیں، سونے سے پہلے نیت کریں کہ اللہ نے توفیق دی تو رات میں اٹھوں گا۔ الارم لگائیں اور اگر ممکن ہو تو گھر میں کسی نیک ساتھی سے بھی جگانے کے لیے کہیں۔ لیکن اگر کبھی آنکھ نہ کھلے تو اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، اگلی رات دوبارہ کوشش کریں۔ عبادت میں مستقل مزاجی بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ اس لیے شروع میں صرف 2 رکعات سے آغاز کریں، پھر آہستہ آہستہ اپنی استطاعت بڑھائیں۔ تہجد کو بوجھ نہ بنائیں بلکہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا ایک خوبصورت وقت سمجھیں۔ ناظرین، ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ تہجد صرف بہت بڑے بزرگ یا بہت زیادہ نیک لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ تہجد ہر مسلمان کے لیے نفل عبادت کا دروازہ ہے۔ نوجوان بھی پڑھ سکتا ہے، بزرگ بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عورتیں بھی، طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے اور کاروبار کرنے والا بھی، گھر میں رہنے والی خاتون بھی پڑھ سکتی ہے اور ملازمت کرنے والا شخص بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہر شخص اپنی صحت، مصروفیت اور استطاعت کے مطابق معمول بنائے۔ اگر آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد نفل عبادت کا اہتمام کریں اور وتر پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں اور اپنے دل میں یہ خواہش زندہ رکھیں کہ میں اپنے رب کے سامنے رات میں ضرور کھڑا ہوں گا۔ تہجد کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں دکھاوے کا امکان کم ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، بازار خاموش ہوتے ہیں، موبائل کی آوازیں بند ہوتی ہیں اور انسان تنہائی میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اپنی حقیقت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں چاہے کتنے لوگ اس کے ساتھ ہوں لیکن اس کی اصل ضرورت اپنے اللہ سے تعلق ہے۔ وہ اللہ جس نے اس کی پریشانی دیکھی، اس کے آنسو دیکھے، اس کی خاموشی سنی اور اس کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو وہ کسی انسان کو نہیں بتا سکتا۔ اس لیے تہجد کو صرف حاجت پوری کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی عبادت اور قرب کا ذریعہ سمجھیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات ضرور مانگیں، لیکن سب سے پہلے اللہ کی رضا، ہدایت، ایمان، عافیت اور آخرت کی کامیابی مانگیں۔ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، قرآن سے محبت عطا فرما، گناہوں سے بچا، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، بیماروں کو شفا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما اور ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہ ہونے دے۔ آخر میں ایک بار پھر آج کی باتوں کو مختصر طور پر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ تہجد رات کی نفلی نماز ہے۔ اس کا وقت عشاء کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہونے تک ہے۔ رات کا آخری تہائی حصہ اس کے لیے افضل اوقات میں سے ہے۔ اصطلاحی طور پر تہجد عام طور پر کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جانے والی رات کی نماز کو کہا جاتا ہے، جبکہ عشاء کے بعد بغیر سوئے رات کی نفل نماز قیام اللیل میں شامل ہے۔ تہجد کے لیے کوئی خاص زبانی نیت لازم نہیں، دل کا ارادہ کافی ہے۔ 2 رکعت کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ کسی مخصوص صورت کی پابندی نہیں، جو قرآن آسانی سے پڑھ سکیں پڑھیں۔ وتر کو آخر میں ادا کرنا مسنون ہے، اور اگر وتر پہلے پڑھ چکے ہوں تو بعد میں تہجد پڑھ سکتے ہیں لیکن وتر دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔
عورتیں بھی اپنے گھر میں پردے اور شرعی لباس کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کر سکتی ہیں، اور ان کے لیے بھی یہی بنیادی طریقہ ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تہجد کو مشکل نہ سمجھیں، آج ہی عزم کریں کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو رات میں اپنے رب کے سامنے ضرور کھڑے ہوں گے، چاہے صرف 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے وہ 2 رکعت آپ کی زندگی کی سب سے قیمتی عبادت بن جائیں۔ ممکن ہے انہی سجدوں میں آپ کے دل کو وہ سکون مل جائے جسے آپ دنیا کی بہت سی چیزوں میں تلاش کرتے رہے۔ ممکن ہے انہی دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی مشکل سے نکال دے جس کا آپ کو ابھی اندازہ بھی نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے کہ عبادت کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی حقیقت سمجھنے، نمازوں کی پابندی کرنے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے، رات کی تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے اور اپنی زندگی کو نیکی، تقوی اور اخلاص سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے والدین پر رحم فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرمائے، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور تمام مسلمان خواتین اور مردوں کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔